السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ 3 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یا ایک گھر کا کفیل ہوں، یا جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر سنن ابو داود کی ایک حدیث میں آیا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه ابو داود واسناده صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں یا جنت کے کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یا ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کو جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو شخص بحث و جدال چھوڑ دے، وان کان محقا، گرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث اور جدال کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ اور المراء سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، کہ ایسا جدال یا ایسا بحث و مباحثہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ صرف بحث اور مباحثہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کی رغبت پوری ہو یا ان کی خواہش پوری ہو، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے پیچھے، اور نہ ہی اس کا کوئی اس بحث کا اور اس جدال کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو المراء سے وہی مراد ہے، یعنی ایسا جدال یا اس طرح کا بحث اور مباحثہ کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں، جنت کے بیچ میں، یعنی اطراف اور کنارے سے یہ بڑا مرتبہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے درمیان میں اور جنت کے وسط اور بیچ میں میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، یا میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گرچہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ چاہے کوئی آدمی مذاق میں جھوٹ بولے یا سیریسلی جھوٹ بولے، دونوں حالتوں میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے، یا ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا درست ہے، بالکل نہیں۔ یا کسی کو ہنسانے کے لیے یا کمیڈی کے طور پر جو ہے جھوٹ بولنا جائز ہے، بالکل نہیں۔ جیسے سیریس حالات میں جھوٹ بولنا
حرام ہے، اسی طرح سے مذاق کے طور پر بھی یا ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، یا ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں اور جنت کے وسط میں ایسے شخص کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یا ایک گھر کا اس کے لیے میں ضامن ہوں، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، گرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ تو جھوٹ بولنا چونکہ حرام ہے، کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہنسی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تو جھوٹ بولنا جو شخص چھوڑ دے، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے سب سے اعلیٰ اور بالا حصے میں، ایک جنت کے اطراف اور کنارے میں اس شخص کو ایک گھر کی ضمانت، جو شخص لڑائی جھگڑا یا بحث و مباحثہ یا جدال چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے بھی، اور جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں، بیچ میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو شخص مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، اور جنت کے سب سے اعلیٰ اور بالا حصے میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کے لیے۔ کون ہے وہ شخص؟ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اور میرے دوستو، حسن اخلاق کے بارے میں اس سے پہلے میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حسن اخلاق کیا چیز ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے اطوار اچھے ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ اور بالا حصے میں ایک گھر کی ضمانت اور گارنٹی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق کہتے ہیں وہ طلاقۃ الوجہ، یعنی کسی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، وبذل المعروف، اور نیکی کرنا، معروف کرنا، بھلائی کرنا، وکف الاذی، اور تکلیف کسی کو نہیں پہنچانا۔ یہ ہے حسن اخلاق، کہ آدمی جب ملاقات کسی سے کرے تو ہنسی خوشی سے ملاقات کرے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چہرے پہ جو ہے حشاشت اور بشاشت ہو، چہرہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھے، بھلائی کرنے کا جذبہ رکھے، وکف الاذی، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے جسم سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کسی اور چیز سے، اور بھلائی کرے دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے ذریعے سے، چاہے مال کے ذریعے سے، یا اپنی جاہ اور منصب کے ذریعے سے، یا اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تجربے کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے بھلائی کرے۔ یہی اخلاق۔ تو میرے دوستو، اللہ، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کہتے ہیں التحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، فضائل سے اپنے آپ کو لیس کرنا اور رذائل سے، یعنی برے کاموں سے دور رہنا، یہی حسن اخلاق ہے۔ تو اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان آیا ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اطراف میں، کنارے میں، ایسے شخص کے لیے جو بحث و مباحثہ اور جدال اور لڑائی حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے، یعنی ایسا بحث و مباحثہ یا اس طرح کا جدال
جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا، اور جنت کے درمیان میں ایسے شخص کے لیے گھر کی ضمانت جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں کیوں نہ ہو، مذاق کے طور پر جھوٹ نہ بولے، اور ایک گھر کی ضمانت جنت کے اعلیٰ اور بالا حصے میں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے اخلاق بہتر ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں صفات پر جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یا ان تینوں اعمال پر جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے، ان پر عمل کریں۔ یعنی ہم بحث و مباحثہ ایسے بحث و مباحثہ میں نہ پڑیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا ہم ترک کر دیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، اور اسی طرح ہم اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنائیں تاکہ ہم اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو جاننے اور سننے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔